बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ी खबर आपको देने लगा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फाजिल जज ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान, बल्कि आप कहें कि वाहिद पाकिस्तान का सादिक और अमीन सियासतदान, बल्कि सादिक और अमीन वज़ीर आज़म सर्टिफाइड बाई साकिब निसार साहब, उनकी अदालत मामा की अदालत, उन्होंने जनाब जो सर्टिफिकेट दिया था उसकी रोशनी में मैं कह रहा हूँ कि वाहिद नेक पाक बल्कि सादिक और अमीन वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया है। अगर मैं ये कहूँ सियासी तौर पर कि उन्होंने बहुत बुरी कर दिया है इमरान ख़ान साहब के साथ, मतलब कि अगर ये भी मैं कहूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना वो मैं कह नहीं पा रहा, क्योंकि एक तरफ जज है, एक तरफ जैसा तैसा भी है तो वज़ीर आज़म, तो एक तरफ वज़ीर आज़म है। वरना अगर ये मामला थोड़े से कम लेवल का होता तो मैं फिर सही जो है वो अल्फाज अदा करता जो मेरा माफ़ी ज़मीर खुल के बयान करते। तो मामला ये है कि चूँकि दोनों मोहतरम, एक तरफ तो मोहतरम है और एक तरफ जो है वो मतलब क्या लें कि वो ठीक है, मतलब अब क्या करें, बाई डिफ़ॉल्ट क्या करें कि वो वज़ीर आज़म है हमारे, तो जैसे भी हैं तो सही वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनको आईना दिखा दिया कि पाइन देखें कि बात ये है, जज साहब ने कहा है कि आपको मिलता है, आप चूँकि वज़ीर आज़म हैं और आपके बादशाह क्या कहते हैं खाना खान परौने, और आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और आप ज़ाहिर है कि इस जिस ओहदे पे हैं, अगर आप कहीं पे जाएंगे, कहीं पे आएंगे, तो फिर आपके साथ जो सलूक है वो एक रियासत के या हुकूमत के सरबराह वाला होगा, और आपका जो मेज़बान होगा वो भी किसी रियासत का सरबराह होगा या रियासत का मालिक होगा। ख़ुसूसन जब हम अरबों की बात करें तो आपको तो तोहफे मिलते हैं बड़े बड़े, तो तोहफे जो होते हैं कहते हैं कि जी उसकी कीमत नहीं देखी जाती, वो देने वाले की नीयत और उसका जज्बा देखा जाता है। तो इसके बावजूद खान साहब ने तो कीमत देखी थी, तो वो जज साहब कहना ये चाह रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनकी जो उन्होंने एक्ट किया है, जो उन्होंने काम किया है, वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ वो इमरान खान साहब को आईना दिखाने के मुतरादिफ है, तो इसी तरह उसका एक सियासी तर्जमा ये बनता है। हालांकि जज साहब की ना ये कोई मंशा होगी ना मर्ज़ी होगी, ये मैं एक कमेंटेटर की तरह मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल कमेंट्री अगर इस पर करूँ तो वो ये है कि तुसी तो जनाब घड़ी गैब कर देती, और लेकिन देखो सानू जिन्ना भी तोहफा मिले, तोहफा होंदा है, असी जनाब हमने तोशा खाना में जमा करवा दिया। घड़ी वाली खबर का याद है कि मैं दोबारा रिपीट करूं, इमदाद सुमरो साहब ने आपको खबर दी थी कि वो एक अरब शहज़ादे ने, किसी अरब शहज़ादे ने कस्टमाइज्ड घड़ी बनवाई और वो घड़ी एक अपने पास रखी, एक इमरान खान साहब को दी, तो इमरान खान साहब ने वो घड़ी बेच के पता नहीं क्या किया है। अब उनके मुखालफिन जो कहते हैं, वो प्रोपेगेंडा करने वाले कहते हैं कि वो इमरान खान साहब ने नहीं बेची, वो बेचारे मजबूर हैं, बला बला। अब बात यह है कि ये बात करते हुए वैसे भी मेरे ना दिल को हथ पड़ रहा है थोड़ा सा कि मतलब इसी तरह की बातों के ऊपर जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो पंजों के ऊपर खड़ी है। कल मोहसिन बेग साहब को पकड़ा, आज पता नहीं किस किस को पकड़ते हैं, और मतलब वो कहते कि मेरे ख़िलाफ़ कोई बात ना करे, तो हो सकता है कि ये बात भी उनको नागवार गुजरे। हालांकि बात नागवार गुजरने वाली कोई नहीं है। आप वो तोशा खाना में घड़ी जमा करा दें, या घड़ी वहीं पड़ी हुई है, आप उसकी कोई सबूत ले आएँ, और फिर वो बात मेरा ख्याल वो कर लेते। अगर ये जिसने घड़ी तोहफे में दी थी उसके नोटिस में ना होती बात, वो पूरी कहानी फिर रेपिटेशन हो जाती है, वो मैं आपको क्या सुनाऊँ। तो बहरहाल ये जज साहब मुझे यूँ लग रहा है ये कह रहे हैं कि देखो पायन, जो ईमानदारी ये होती है कि जो तोहफ़ा मिले वो जो रूल्स में लिखा हुआ है कि इतनी कीमत से ज़्यादा का जो तोहफ़ा है वो सरकारी ख़जाने में या तोशा खाने में जाएगा। अगर उसके बावजूद एक दफ़ा आप जमा करवाएंगे, अगर उसके बावजूद आपको मतलब ये कह लो कि वो पसंद आ गया, तो फिर वो एक तरीक़ाकार लिखा हुआ कि इतनी कीमत आप अदा करके वो तोहफ़ा आप अपने नाम करवा सकते हैं। अब इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई नहीं देखता, बड़ी दो नंबरियाँ होती हैं। लोग बड़े बड़े जो हैं वो बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें अपनी मर्ज़ी की, मतलब वो जो कहते हैं ना गान वाले हो जाए बजाने वाले, खुद ही मुनसिफ, खुद ही मुद्दई, खुद ही वकील, तो ये वो वाले काम करते हैं कि ये पेन है किसी ने तोहफे में वज़ीर आज़म को दिया, वज़ीर आज़म साहब ने पहले जमा करवाया और ये किए हैं काम। वो शौकत होते थे अजीज़ साहब से लेके और पता नहीं किस किस ने, कि महंगी महंगी चीज़ें जो हैं वो कौड़ियों के दाम जो हैं वो ले जाते हैं। तो लेकिन खान साहब के आप कुर्बान जाएं कि इन्होंने कौड़ियों के दाम भी नहीं उसके भरे,
سیدھی میرا خیال میرا پریکٹس نہیں یا پتہ نہیں ہے, انہوں نے تکلف نہیں کیا ہے, تو بس وہ تکلف ہی ہے تھوڑا سا, یا یہ بندے کی اندر کی ایمانداری کتنی ہے, بندہ اندر سے کتنا ایماندار ہے, اس کا ایمان کا درجہ کیا ہے, یہ پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے. تو وہ عمران خان صاحب نے تو مطلب کڑچ کر دیتی کڑی. وہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ برائے نام سی کوئی کوڑیوں کی قیمت رکھ کے اس کو تو وہ گھڑی لے جاتے. تو اب اس کی میرا خیال ہے وضاحت کر دینی چاہیے وزیر اعظم صاحب کو, پکڑنے دکڑنے کی بجائے, لوگوں کو اٹھانے کی بجائے سیدھی طرح وضاحت کر دیں کہ یار یہ گھڑی نہیں تھی, کہہ دیں یا نہیں تھی, یا کہہ دیں بالکل جھوٹ ہے, یا پھر کہہ دیں کہ یار وہ تھی, ہم نے اتنے پیسے دے کے تو وہ لے لی تھی. تو آتے ہیں کہانی کی طرف. 14 فروری کو سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں, اور بائی دا وے چلے میں بعد میں بتاتا ہوں, یہ بات میں بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں, انہوں نے جناب ان کے پرائیویٹ سیکرٹری ہیں, ان کا نام ہے فرخ ملک, سینئر پرائیویٹ سیکرٹری ٹو, آگے جج صاحب کا نام لکھا ہے, جج صاحب کا نام میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ جج صاحب گئے تھے, انہوں نے خط لکھا ہے, جو متعلقہ سیکرٹری ہے, یہ کیبنٹ سیکریٹریٹ, کیبنٹ ڈویژن, کیبنٹ بلاک اسلام آباد, ان کو انہوں نے خط لکھا ہے مسٹر احمد نواز سکھیرا کو. یہ وہ سیکرٹری ہیں, ان کو خط لکھا اور کہا کہ حضور اعلیٰ کے جج صاحب ایک فنکشن کے اوپر گئے تھے, اور وہ فنکشن ایک بار کونسل کا تھا, وہاں پر جج صاحب کو ایک تحفہ دیا گیا, جج صاحب وہ تحفہ لے کے گھر آ گئے, جس طرح ایک شریف آدمی کو تحفہ دیا جاتا ہے اور وہ تحفہ قبول کرتا ہے, گھر آتا ہے. تحفہ تھا یہ جو آپ کو شو پیس سے نہیں پڑے تھے, کرسٹل ٹائپ کے. اب اگر آپ عمرہ کے گھر میں جائیں, امیروں کے بیروں کے گھر میں, ان کے ڈرائنگ رومز میں نا وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, شو پیسز یوں کہتے ہیں نا عموماً, تو وہ یوں کر کے کوئی بنا ہوتا ہے وہ کہ جی اس میں پھول دان بنا لیں یا ویسے ہی پڑا رہنے دیں, اس طرح کا تھا کرسٹل والا. تو وہ بیگم صاحبہ جو تھیں, جج صاحب ملنگ آدمی ہیں, بیگم صاحبہ جو ہیں وہ میر باپ کی بچی ہیں, مطلب خاندانی رئیس ہیں, ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا. تو انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کیا کہ سرکار ہے کتنا لے کے آئے ہو, انہوں نے کہا یہ وہ تحفے میں ملا تھا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ کی ہے, انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی پھول شل پانے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں وہ مجھے اب نام نہیں آتا, اے او ہے. انہوں نے کہا او کی ہوں, انہوں نے کہا یہ شو پیس ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے پھر جو ہے نا بادر نہیں کیا جج صاحب نے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ کنے دا, انہوں نے کہا ہوئے گا 2-4 ہزار روپے کا. وہ کہتے ہیں حضور دی قیمت پتہ کرو. انہوں نے کہا جی کس طرح پتہ کرو. انہوں نے کہا کہ جڑا اسٹیکر لگا ہوا ہے نا اس کو ٹیگ بولتے ہیں, اور یہاں پہ نا دکان کا نمبر شمبر لکھا ہوا ہے. بیگم صاحبہ نے خود نمبر شمبر پتہ کیا, اوپر کیا جی 2.5 لاکھ روپے کا سی, یہ 2 لاکھ سے اوپر کا تھا وہ والا شو پیس. جج صاحب نے تو جناب وہ انہوں نے انج کر کے چکر آیا, میں تھوڑا جا, انہوں نے کہا کہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیوں, انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے رولز منگوائے, انہوں نے شریف بندے کو پارا تحفہ مل جائے پریشان ہو جاتا. تو یہی جج صاحب کے ساتھ ہوا. جج صاحب نے جناب اپنے سٹاف کو دوڑایا, انہوں نے کہا یار پتہ کرو رولز لے کے آؤ کی نے, توشہ خانہ دے رولز کਢਾਓ, ججاں دا کوڈ آف کنڈکٹ کਢਾਓ. اب وہ چونکہ ایک بار کونسل کے فنکشن میں تھے, کسی ملک ریاض, سمجھ رہے ملک ریاض یا میاں منشا یا رزاق داؤد صاحب, اس طرح کے کسی سیٹ کے فنکشن میں نہیں تھے. تو ان کو جو تحفہ وہ لے سکتے تھے رولز کے مطابق وہ تحفہ لے آئے تھے. تو یہ تو وہ جو ججوں کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق تو وہ ان کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی. ایک انہوں نے ساتھ ٹھیک ہے, ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. پھر دوجا آگے پھر توشہ خانہ کے پڑے. توشہ خانہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی 30,000 کی مالیت سے اوپر کی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ توشہ خانہ میں جمع کرانی پڑے گی, ادروائز 30,000 سے نیچے مالیت کی جو چیز ہوگی وہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو وہ تو ان کو پتہ چل چکا تھا قیمت کا. پھر جج صاحب نے سیکرٹری نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ بیٹے کم پی گیا, تیرے نال تھوڑی دیر تھا. وہ آیا, انہوں نے اس کو کہا کہ خط لکھو. وہ کیبنٹ کو خط لکھا گیا, یہ جو میں نے آپ کو نام بتایا سیکرٹری صاحب کا, یہ آپ کی اسکرین پہ چل بھی رہا ہوگا. تو انہوں نے خط لکھا, خط لکھ کے جناب 14 فروری کو یہ تحفہ وزیر اعظم کو گیا ہے پاکستان کے. جناب 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے نا, تو یہ ویلنٹائن ڈے کا تحفہ ایک وہ آئینہ نکال کے دکھایا گیا وزیر اعظم صاحب کو کہ پائن اے ہوندا کردار. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ جج صاحب نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جی جج صاحب فلاں جگہ پہ گئے تھے اور یہ تحفہ ملا ہے, تو جناب ہے تسی اپنے کول رکھو اور رسید پیش کرو سانو کہ اسی تانوں جمع کراتا ہے. جج صاحب کا نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص ہیں
جن کو کہا گیا کہ آپ اپنے بچوں کا ذرا بتائیں کہ وہ ٹیکس تے بیوی کا ٹیکس تے فلاں اور پھر برادران یوسف کے کردار اپنی جگہ پر. اور یہ کون پوچھ رہا ہے, ریفرنس کون بھیج رہا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان, جس کا پتہ نہیں کڑی کتنے ہے. یہی ہے نا جی. اور پھر کہانیاں سنیں آپ. وہ محسن بیگ صاحب جو کل پکڑے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں 2 ارب تے میں جناب اکٹھے کرا کے دیتے سی. کہانیاں سنیں آپ کہ جناب کہ شوکت خانم کا پیسہ سیاست میں کس طرح, یعنی جلسوں میں کس طرح لگایا جا رہا ہے ایک منتخب حکومت گرانے کے لیے. لوگ عطیہ دے رہے ہیں نیکی کے کام کے لیے, وہ پائن اپنے چکروں میں پیسے لگا رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, جلسوں کے اوپر, کہ چک دیو, مار دیو, گھس جاؤ, اڑا دو. تو یہ ایک کردار ہوتے ہیں. اور وہ کون پوچھ کیا رہے ہیں کہ جی کہ ذرا صاحب دیو, پائن تانوں بھی صاحب دینا پینا. یہ بات آپ عمران خان صاحب ذہن میں رکھ لیں. اور عمران خان صاحب کی جو ہے نا ایمانداری, اس کے بھید کھلنے ہیں, کچھ کھل رہے ہیں. عارف نقوی صاحب سے لے کے جہانگیر ترین صاحب سے متعلق, ان کے پیسوں سے متعلق جسٹس وجید صاحب کے دعوے, اور وہ جو جواد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, محسن بیگ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ابھی بہت سے قصے سامنے آنے ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ لندن والا بھی قصہ سامنے آنا ہے, یہ ہاروں والے قصے سامنے آنے ہیں. وہ جو افسر اب باتیں نجی سطح کے اوپر کر رہے ہیں, کل کو یہ عدالتوں میں جائیں گے, یہ ریفرنس بنیں گے. اور یہی نیب شیب پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن عمران خان صاحب کا رگڑا صحیح نکلنا ہے, یہ میں آپ کو بات بتا دوں. اور عمران خان صاحب بچے نہ صرف انہوں نے اسی صورت میں کہ یہ بھی جناب جلی بسترا گول کریں اور اپنی بچوں کے پاس جا کے جو ہے وہ زندگی کے باقی دن گزاریں, تو پھر ہی بچ سکتے ہیں. سر بہت نہیں, وہ میں بار بار آپ کو بات کہتا ہوں کہ ایک پاکستان کے ایک حساس پوسٹ کے اوپر فائز رہنے والے ایک اعلیٰ افسر جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب کہ جتنا نواز شریف اور آصف علی زرداری کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 3 ادوار میں اتنے پیسے بنائے ہیں, پائن 3 سالوں کل ہی انہیں بڑھا کے ہیں. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے. اور ان کو بڑے شوق چڑھے ہوئے ہیں اپنے مخالفین, اور جو لوگ ان کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. محسن بیگ نے کیا کیا, یہی کیا نا. تو اس طرح جان نہیں چھٹنی سر. یہ جنہ مطلب گاجاں کھادیاں تے ٹھڈ پیڑ تے ہوئے گا, یہ پائن کو لگ سمجھ جانی ہے کہ انہاں نال ہویا کی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بار پھر جو ہے وہ, ورنہ وہ گلدان سا تھا, وہ بیگم صاحبہ جو جن کے اوپر یہ لگاتے ہیں الزام کہ انہوں نے ٹیکس چوری کیا, پتہ نہیں کیا کیا, وہ کیا, یہ کیا, حساب نہیں دیتا, فلاں. وہ عورت بتا رہی ہے اپنے شوہر کو کہ سر سرتاج اے تسی کوئی بھارا جا تحفہ لے آئے ہو, یہ اسی نہیں رکھ سکتے. تو یہ ہوتے ہیں کریکٹر, اور یہ ہوتے ہیں وہ لوگ باصول لوگ جو اس آلودہ پراگ گدھا جس کو ہم کہتے ہیں سسٹم کے اندر مس فٹ ہوتے ہیں. مطلب گھڑی غائب کر لو نا, کوئی نہیں پوچھنے والا, گلدان دے دو گے, جمع کرا دو گے, اسی ویختے گھڑی ہوتی تو پھر دینا. تو لہٰذا باتیں کرنے والے جو ہیں وہ بہت ہیں, وہ کرتے رہیں گے, لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے. جج صاحب نے کریکٹر شو کیا ہے اور ہمیشہ انہوں نے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور بھی باقی ججوں کے بھی بڑے قصے ہیں جو اس سے بالکل الٹ ہیں, کہ کون تحفے لیتا رہا دبئی میں, کون کس طرح کی جناب پیسے پکڑتا رہا ہے, اور کیا ہوتے رہے ہیں. اور ایک لندن کا ایک اور فلیٹ بھی, ایک تو عمران خان صاحب تھا نا, ایک اور شخصیت ہیں ان کا بھی ایک فلیٹ ہے لندن میں, وہ بھی ٹائم آئے گا, وہ بھی سامنے آئے گا. فی الوقت وہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے, ہم بتا نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے, کیونکہ قید ٹوٹنے میں محسن بیگ چکیا گیا نا سر. تو وہ وقت بھی آئے گا, وہ نام بھی سامنے آئیں گے, اور وہ کس طرح کر کے وہ فلیٹس خریدے گئے لندن میں, وہ بھی پتہ چلے گا آپ کو. وقت آنے دیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.